کس طریقے دے نال اس دے کئی پہلو نے، مگر میں مختصر اس ہستی جنہ دی یاد دی وجہ تو اج دے دن نو وڈی 11ویں شریف کیا جاندا ہے، پیران پیر دستگیر حضور شہباز لامکانی قندیل نورانی حضور سیدنا الشیخ سید عبد القادر جیلانی گیلانی ثم البغدادی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ آج 11 تاریخ ہے چاند دی، تو بڑی 11ویں شریف یہ ایک پہچان واسطے ہے۔ ہر مہینے جو میں اسی کہنا یار 11ویں شریف، تو 11 تاریخ پھر اس مہینے انہوں دا وصال ہوا ہے۔ اس وجہ تو یعنی کہ پہلے وہ اپنی زندگی دے اندر صبح و شام ہر حوالے دے نال سرکار دی امت دی بہتری واسطے کاوش کوشش کرتے رہندے سن، فرائض و واجبات دی پابندی دے نال اللہ دی مخلوق نال پیار، جو وقت دی ضرورت ہونی اس حوالے دے نال سرکار دی امت دی بھلائی واسطے کوششاں کرنا ہر حوالے دے نال، مگر اس دے باوجود وہ چند دی جو ہے 11ویں شب اور 11واں دن جو ہوندا سی اس دن خصوصی طور تے سرکار دے غلاماں واسطے ٹائم نکال کے جو کسی دی مصیبت دکھ جو بھی کسی دا مسئلہ ہوندا اللہ دی عطا دے نال انہوں حل کرن دی کوشش کرتے۔ آپ دا وصال ہو گیا، لوگاں نے اس یاد نو بھی باقی رکھیا۔ جس دن آپ دا وصال ہویا مزید اللہ دی بارگاہ وچ ذکر اذکار اور صدقات و خیرات دا زیادہ انتظام کیتا، اس وجہ تو وہ بڑی 11ویں شریف مشہور ہو گئی۔ میرے بھائیو، کچھ اللہ دے بندے ایسے ہوندے نے کہ اللہ نے انہوں پہلے دن تو چنیا ہوندا ہے، اور ایسا چنیا ہوندا ہے کہ انہوں دا آدھے دنیا تے بعد وچ نے انہوں دا ذکر پہلے شروع ہو جاندہ ہے۔ اور انہوں ہستیاں وچوں حضور سیدنا غوث پاک آپ دی ولادت جو ہے 470 یا 71 ہجری دے اندر آپ دی ولادت ہوئی ہے، مگر آپ تو پہلے آپ دا ذکر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ کئی حوالے دے نال کئی اللہ دے ولیاں نے شروع کر دیتا۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنا جبہ اپنا مسلح جڑا سب تو زیادہ آپ دے اعتماد والا سی اس نو دیتا کہ بھئی میرا اب آخری وقت آ چکا ہے، اب تمہارے سپرد یہ میں اپنی امانت کر رہا ہوں، میں اپنی یہ امانت جبہ اور یہ مسلح جس پر میں اللہ کو راضی کرتا رہا ہوں، شب زندہ داریاں کرتا رہا ہوں، سجدے ریزیاں کرتا رہا ہوں، یہ میرا مسلح تم سنبھال کے رکھو۔ پھر اسی طریقے سے جب تمہارا آخری وقت آئے، یہاں تک کہ بغداد شریف کے اندر ہماری اولاد سے ہماری نسل سے ایک بندہ اللہ کا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ میرا تحفہ میرا یہ گفٹ جو ہے ہمارے بیٹے کو پہنچا دینا۔ ایسے ہی مولا کائنات شیر خدا حسنین کریمین کے بابا، انہوں نے بھی اپنے خلیفہ، اب یہاں بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں اور بڑی باتیں ہیں۔ حسنین کریمین تو آپ کی اولاد ہے ہی، ان کا مقام وراء الورا، مگر حضرت مولا علی نے خلافت صرف اپنے گھر نہیں رکھی بلکہ حضرت خواجہ حسن بصری کو بھی اپنا خلیفہ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ یہاں پھر بڑی باتیں آگے سے آگے نکلتی ہیں کہ صدیق اکبر کیسے خلیفے، مولا علی نہ پہلا خلیفہ کیوں نہ ہوئے، مگر ادھر یہ اعتراض تو پھر مولا علی پر بھی ہو سکتا ہے، مگر ان ساری باتوں کو یہاں ہم نے جو بات یا گفتگو یا جو مختصر وقت ہے، حضرت مولا علی نے اپنا خلیفہ جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری کو، اور حضرت خواجہ حسن بصری بھی لوگوں کو کہہ رہے، لوگوں ایک وقت آئے گا بغداد شریف کے اندر ایک حسنی حسینی سید پیدا ہوگا جس کا نام جو ہے عبد القادر جیلانی ہوگا، اور اس کو حکم ہوگا، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، مولا کائنات کے خلیفے بھی آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر میں اس سے اور پیچھے آپ کو لے چلوں تو جن کے حوالے سے میرے آقا فرماتے ہیں، اے علی
اے عمر، زیادہ مشہور روایت یہی ہے، عمر اے علی یہ میرا جبہ لے لینا، کرن کے اندر ہمارا ایک دوست موجود ہے، یہ میرا جبہ بھی دینا، اسے میرا سلام بھی کہنا، اور ساتھ اسے کہنا میری امت کے لیے دعا بھی کرے، جسے خواجگاہ اویس کرنی کہا جاتا ہے۔ وہ بھی غوث پاک 471 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، مگر وہ بھی حضرت غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی غوث پاک کو اللہ نے، یہ مادر زاد ولی ہیں، پدیشی ولی نے، جماندرو ولی نے غوث پاک، مگر اس کے باوجود میں آگے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کتنا مجاہدہ کیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رستے کے اندر کتنا جہاد کیا، کیونکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت پڑھی ہے کہ والذین جاہدوا، وہ لوگ جڑے کوشش کرتے نے ہر دکھ تکلیف دے اندر مجاہدہ کرتے نے، کوشش کرتے نے، کدھر کوشش کرتے نے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، ہمارے رستے کے اندر، فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بر ضرور انہیں اپنا رستہ دکھلائیں گے جو ہمارے رستے کے اندر کوششیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ اور اس دی ظاہراً مجھے بھی اور آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑا دکھ ہے اس وقت جو حالات فلسطین کے ہیں، فلسطین کے جو حالات ہیں، جو ہم دکھ اہل بیت اطہار کے اندر، مجاہدین کے جنگ کے اندر، کشمیر کے اندر سنتے ہیں، آج وہ فلسطین کے اندر سب کچھ، وہاں دکھ بھی شرما رہا ہے، وہاں ظلم بھی شرما رہا ہے، کس طریقے سے فلسطین کے اندر۔ مگر آپ اگر وہ چیزیں تو بہت کم دکھلائی جا رہی ہیں جو میڈیا والے دکھاتے ہیں، اگر کوئی تھوڑا سا بھی فلسطین کی حمایت کے اندر کوئی جو کلپ چلاتے تو اس کو بھی بند کیا جاتا ہے، مگر وہ اللہ کے رستے کے اندر جو جہاد کر رہے ہیں، اس نے اس جو ہے طاقت کو، جو اپنے طاقت کے جو ہے نشے کے اندر اتنا مست ہے کہ جو کہتا تھا آنے والے 6 مہینوں کا ہمیں پتہ پہلے چل جاتا ہے، اس موساد کو، اس بنی اسرائیل کو 20 منٹ کے اندر فلسطینیوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے رستے کے اندر مشقت اٹھاتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے جو ہے رستے کھول دیتے ہیں۔ صرف رستے کھولتے نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم ان محسنین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جن کے ساتھ اللہ ہو، وہ 1000 مجاہدین کا لشکر ہو تو لاکھوں کے بنی اسرائیل یہودیوں کو جو ہے ان کی رات کی نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اور آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں ماضی کی طرف تو آپ حیران ہوں گے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، نیٹ پہ جا کے دیکھیں، آسانی ہوگی۔ 40 سال تک جو قوم میدان جنگ میں رہی ہے، ہر دکھ برداشت کیا، مگر آج ہمارے سے زیادہ خوشحال ہیں کون؟ افغانی ہیں، افغانستان والے۔ کیا وجہ؟ وہاں ڈالر بھی سستا ہے، پیٹرول بھی سستا ہے، اور ہر نعمت، یہاں تک کہ اللہ نے وہاں سے جو ہے پیٹرول بھی جاری کر دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جو قوم جہاد سے منہ موڑ لیتی ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کے حکم کو پورا کرتی، جہاد کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے مجھ جیسے گنہگار کی زندگی رہے نہ رہے، مگر فلسطین قبلہ اول بیت المقدس آزاد ہوگا، اور ہماری نسلیں بھی وہاں جا کے اللہ کی عبادت کریں گے، انشاءاللہ کہیں اللہ اکبر۔ تو بات جو ہے حضور پیران پیر دستگیر پدیشی ولی، جنہ واسطے مولا کائنات کئی سو سال پہلے جنہ دا تذکرہ شروع کر دیں، جنید بغدادی جن کا پہلے ذکر شروع کر دیں، اویس کرنی جن کا پہلے ذکر شروع کر دیں، اور جن کا ذکر جو ہے ہر ولی ان کی ولادت سے پہلے کر رہا ہے، اس کے باوجود حضور سیدنا غوث پاک آپ فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ساڑھے واسطے تے گرمیاں ویچ تھوڑی ٹھنڈی ہوا چل پہ تو یار آج تا ہے جی ٹھنڈی ہوا چلی، اکھ لگ گئی، اٹھے ہی نہیں گیا،
مگر ادھر دیکھیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ایویں نہیں کر 11ویں شروع ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میں نے 15 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر رات کے وقت دیوار کے ساتھ ادھر جو ہے کیل ٹھوک لیے کہ کہیں مجھے اونگ آئے میں سست نہ ہو جاؤں. میں ہر وقت جو ہے رات کے ٹائم 15 سال تک آپ فرماتے ہیں میں نے روزانہ قرآن مجید کی الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کی تلاوت کی. خاصاں دی گل عام آگے کرنی نہیں مناسب، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے کرنی. آج لوگ عقل پر سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اے ظالم ابھی تو نے یہ ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے. جنہوں نے چکھا ہے ان سے پوچھیں پھر راتیں گزرتی کیسی ہیں. یہ ادھر زہرا پاک کا مقام تو اونچا. آپ کی نوکرانیوں میں آنے والی رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ میں جب رات کو سجدے میں جاتی ہوں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہوں تو ایسا چسکا آتا ہے، ایسی لذت آتی ہے، ایسا سرور ملتا ہے، ایسی محبت ملتی ہے کہ ادھروں فجر دی اذان شروع ہونے والی ہوندی تے آکھیدا یا اللہ تیری رات ایڈی نکی کہ تیری بندی بصریہ نے تو ابھی ایک دفعہ بھی ٹھنڈیاں ہو کے تے جی بھر کے سبحان ربی الاعلیٰ ابھی نہیں کہا. یہ جن کا تعلق ادھر ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اس کے رستے میں کوشش کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے اپنے رستے کھول دیتا ہے. اور حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال عشاء کہتے ہیں میں نے اپنے آج تو تھوڑا میرا آج اے چیز کھانی چاہیے یار، آج اس چیز پر دل کرتا ہے، آج تو تمنا اس چیز دی. آپ فرماتے ہیں میں اپنے نفس نو مارن واسطے جنگلاں دے اندر کئی سال تک پتے کھادے. میں اپنے نفس نو روٹی کھان ہی نہیں دیتی، پتے کھا کے اپنے رب کا ذکر کیا. پتے درختوں کے پتے کھا کے سائیاں نے محنتاں کیتیاں نے. اسی ہوئے کسی نو پانی دا گلاس نہیں دینے تے غوث پاک دے نام دے اتے 11ویں دے لنگر دینے. کیوں؟ اتھے حکومت نے بڑی کوشش کی تھی ملاوٹ تو پاک چیز ملے مگر پھر بھی وہ دال لگ جاتا ہے. مگر غوث پاک دی 11ویں جڑا دودھ آن والا ہے نا وہ خالص ہی ہوندا ہے. یہ وجہ کی لوگ تے کہندے نے یا تا کٹے نو جڑا ڈائریکٹ تھن چونگ لیندا ہے انہوں ہی خالص ملدا ہے یا 11ویں شریف تے ملدا ہے. حالانکہ غوث پاک نو تو وصال کیتے بھی کئی سال گزر گئے مگر جنہ ٹڈوں رب نو اللہ منیا نا پھر انہاں دی حیا اج بھی لوگ کر دے نے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایویں نہیں کر 11ویں ہر مسیح تے 11ویں ہر جگہ تے 11ویں ہر ملک وچ 11ویں شروع ہو گئی. سائیاں نے محنتاں کیتیاں نے. اسی تے ایک رات بھی کدی نہیں شب رات بھی آوے تو ہوندا ہے کہ وہ قاری صاحب عشاء تو بعد جلدی صلاۃ و تسبیح پڑھا دیا جے ساری رات کتھوں جاگیے. اتھے تے یہ معاملہ. مگر 40 سال جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی 15 سال تک روزانہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت. ویسے تو صبح و شام آپ قرآن کی منزل پڑھتے تھے. میرے بھائیوں گلاں بڑیاں نے اور گلاں ممبر پاک کا صدقہ ہے. میں تو کچھ اور سیرت آپ کی لے کر آیا مگر میں بڑی جلدی سے حضور سیدنا غوث پاک اسی آیت کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. حضور سیدنا غوث پاک ایک انی کو اللہ دی عبادت اتنا اپنے نفس نو ماریا کہ جنگلاں دے اندر کئی سال تک کہتے ہیں میں روٹی نہیں کھادی صرف کلا پانی پیتا. درختاں دے پتے کھادے اپنے رب نو راضی کرن واسطے. اچھا پھر ایک بڑا بدبخت تواڈے میرے نال ہر وقت ان دی دشمنی دی کوشش ہر وقت کوشش ہر مقام تے کوشش. کہندے نے بڑا ایک دن بادل دے وچوں آواز آئی میں تیرا رب بولدا پیا میں تیرے تے راضی ہو گیا عبدالقادر ہن تینوں کوئی عبادت کرن دی ضرورت نہیں. کہندے میں فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جدوں وہ پڑھیا تو وہ روشنی وہ بادل سارا تہس نہس ختم ہو گیا. پھر آواز آئی عبدالقادر
تیرے علم نے تینوں بچا لیا ہے۔ فرمایا دفع ہو جا، پھر دھوکہ دینا چاہتا ہے، میرے علم نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ غوث پاک کی تعلیم کیا ہے، تعلیمات غوثیہ کیا ہیں کہ اپنے آپ تے کبھی گھمنڈ نہ کرنا، یہ بڑا ظالم ہے۔ اور اس نے کہا اے عبد القادر جیلانی، اس مقام پر کئی پہنچے ہوئے بندیاں میں منٹ سکنٹ دے وچ سلپ کر دیتا، تو بچ گیا میرے داتو۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم نے بھی اس غوث پاک کی سیرت کے اوپر عمل کیا ہے؟ اسی کہنے ہیں اتے اللہ تھلے اسی، مگر ادھر دیکھے کہ آپ فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے کولوں پوچھا گیا حضور آپ مقام قطبیت دے اتے کدوں فائز ہوئے؟ اے اولیاء دے وچ ولایت وچ درجہ ہے، بڑا اونچا درجہ قطبیت دے مقام دے اتے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جواب دیتا حتی صرت کتباً درست العلم کتبہ، اتھوں تک کہ میں علم پڑھدا رہا پڑھاندہ رہا۔ ایک ویلا آیا علم پڑھن پڑھان دی وجہ تو رب العالمین نے مینوں مقام قطبیت عطا فرما چھڑیا، پڑھن پڑھان دی وجہ تو۔ تے اج جڑے پیر کہن مینوں ضرورت ہی نہیں علم دی، پیر دا پتر بھی کہے تے بغیر علم کے باجوں علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر فقیری نہیں ہے، علم کے بغیر ولایت نہیں ہے۔ جنہوں پتہ ہی نہیں کہ میں رکوع کیویں کرنا ہے، سجدہ کیویں کرنا ہے، میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، جنہوں اے پتہ ہی نہیں تو وہ ولی کیویں ہو سکتا ہے۔ غور کریں ان باتوں پر۔ صرف 11ویں شریف لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی تسی 11ویں ہوتے وہابی سن، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں حلفاً قسماً کہتا ہوں غوث پاک وہابی نہیں سن، وہ جی رفع یدین کرتے تھے، وہ تو حنبلی تھے۔ اور وہ بھی امام احمد بن حنبل نے آپ مزار پر گئے، دونوں روایت میں ذمہ دار ہوں، تو امام احمد بن حنبل نے کہا حضور تسی میری طرف خیال کرنا، قیامت والے دن امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کے اندر تو کئی اٹھیں گے، تو اس وقت مجھے شرمندگی نہ ہو، میری عقیدت کے اندر بھی کوئی اللہ کا ولی موجود ہونا چاہیے۔ آپ نے اس لیے وہ حنبلی ہیں، وہابی وہ بھی کوئی نہیں، ایویں کئی لوگ سیدھے سادے لوگانو جی وہ رفع یدین کرتے تھے، ایسی باتیں نہ کرو۔ وقت گزر گیا، اب کسی صاحب علم سے اس کا جواب آپ کو کئی ملیں گے۔ اس واسطے غوث پاک بھی چلو وہ اگر وہابی سن تو تسی 11ویں کر لو، کچھ کرو تے صحیح، میلاد آئے گا تو ہمیں کہیں گے، کیونکہ انہاں نوں یقین ہے کہ خوشی انہاں نوں ہے تے نبی انہاں دا ہے۔ غوث پاک کی باری آئے گی تے سانوں دسن دے پتہ انہاں نوں کہ غوث پاک انہاں دے نے۔ 10 محرم آئے گی تو لوگ ہمیں کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے ساڑی انہاں نال نسبت انہاں دی ساڑے تے مہربانی ہے۔ سوچنے والی بات ہے، 1000 دفعہ سوچے، وہ جو میں گلہ لے کے ہوں ساریاں سائڈ تے رہ لیا جائے۔ میرے بھائیو آپ فرماتے ہیں میں علم پڑھتا پڑھاتا رہا تو اللہ نے مجھے مقام قطبیت ولایت کا یہ درجہ عطا فرما دیا۔ جو لوگ رب العالمین بارگاہ دے اندر مجاہدہ کر دینے کوشش کر دینے، رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ جدو مجاہدہ کر دینے اللہ دے بندے اللہ دے رستے دے اندر مشقتہ برداشت کر دینے، پھر اللہ انہاں واسطے رستہ کیویں کھول دے۔ حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر دستگیر شہباز لامکانی قندیل نورانی آپ واز فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ نے محبوب علیہ صلاۃ و تسلیم دے حسن و جمال دا تذکرہ چھیڑیا، سرکار دے زلف امبری
دا بیان شروع کیتا، سرکار دے روخ وطوہا دا ذکر جدوں شروع کیتا، آپ دی محفل دے اندر بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے اللہ دے پیارے آپ دا واز سنن واسطے آدھے سن، خطاب سنن واسطے آپ نے جدو توجہ کی تھی میرے سامعین دے اندر ایسا بھی بندہ جس دی لین جڑ گئی ہے، لین جڑ گئی ہے، تے گفتگو کر دیاں آپ نے گفتگو چھڑی تے ان دے سامنے جا کے ہاتھ بن کے کھلو گئے۔ ان دے سامنے سارے لوگ حیران، غوث پاک عبدالقادر جیلانی گفتگو چھڑ دیتی ہے، اس بندے دے سامنے سامعین دے وچوں ان دے سامنے جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ 1 منٹ 2 منٹ جدو انہاں دی توجہ ادھر ہوئی، اکھ کھلی، حضور آپ فرمایا تو خواب کے اندر دیدار رسول کر رہا تھا، میں جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو کوششیں کرتے ہیں، پھر میرا اللہ ان کے لیے رستے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو میری محفل میں نے محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ چھیڑا، تیری لائن جڑ گئی سونا رب دا محبوب آمنہ کا معصوم امام الانبیاء، انہاں دا ایڈا سونا چہرہ، تیری اکھ لگی، تو اس در دیدار کر رہا تھا، میں جاگتے ہوئے دیدار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضور سیدنا غوث پاک، اور غوث بنتا کیویں؟ غوث بنتا کیسے ہے؟ غوث بنتا کیسے ہے؟ غوث بنتا کیسے ہے؟ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، کئی سالوں سے سن رہے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں کہ باپ ابو صالح، یار جن دے ابے دا نا ابو صالح ہو، جنگی دوست ہو، اور ایک سیب کا ٹکڑا کھا لیں، ندی کے اندر تیرتے ہوئے سیب کو پکڑ کے تو فوری خیال اور خوف خدا آ جائے کہ یہ تو کسی کا ہو سکتا ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اس کا کوئی مالک بھی ہو سکتا ہے۔ تسی اسی تیانے لبی شے خدا دی، اسی تا جو کچھ آدھے رگڑ گئے، مگر ادھر ایک ٹکڑا کھایا، پریشان، جدھر سے آ رہا تھا ادھر گئے، کنارے ایک باغ ہے، اس کے جو ہے شاخیں کچھ جو ہے سیب کے درختوں کی وہ پانی سے ٹکرا رہی ہیں، اندر داخل ہوئے، اسی باغ کا سیب، مالک کون ہے پتہ کیا، مل گئے، دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، اکھاں وچ اکھاں پئیاں، اکھاں 4 ہو گئیاں۔ ہاں آپ کے باغ کا سیب کا ایک ٹکڑا کھا لیا ہے اور اس کی اجازت لینے آیا ہوں، تہاڈی مہربانی اجازت دے دیو، بڑی مہربانی، ورنہ قیامت کا دن بڑا مشکل ہے۔ غوث بنتا کیسے ہے؟ انہوں نے دیکھا چہرہ تے بڑا حسین، یہ سچے کا چہرہ ہے، کہا بات ایک ہی ہے، اب یہاں آپ کی سیرت کے اندر 3 سال بھی آتے ہیں، 7 سال بھی آتے ہیں، 10 سال بھی آتے ہیں۔ انہوں نے کہا معافی تاں ہی ملے دی، اینے سال اس باغ دی چوکیداری کرو۔ یہ تسی ایسی کدی سوچے تے معافی لین جائیے تو کہے کہ اینے سال تے تجھے ویکھی جائے دی، تو میں نے 10 سال واسطے چوکیدار بنا لے، مگر ادھر انہوں نے کہا کہ معافی مل جائے گی۔ 10 سال گزر گئے، کہا حضور 10 سال پورے ہو گئے، کہا ایک اور شرط بھی ہے، کہا کون سی؟ کہا میری بیٹی ہے، آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، زبان سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر نکاح کر سکتے تو پھر قیامت کی معافی مل سکتی ہے۔ غوث بنتا کیسے ہے؟ غوث کے باپ کا کردار دیکھیں، حضور سیدنا غوث پاک۔ میں کیا ایویں نہیں 11ویں شروع ہوگی، ایویں نہیں پیرانے پیر مشہور ہو گئے، کہا یہ بھی منظور ہے، معافی تو مل جائے گی۔ وہ وقت آیا، حجرہ عروسی میں گئے، دیکھا کہ یہ جو ان کے والد نے جو باتیں کی ان میں سے تو کوئی ایک بھی نہیں ہے، نہ یہ اندھی ہیں
نہ یہ ان کے ہاتھ شل ہیں، نہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ ان سے معذور ہیں، نہ ان کی زبان، یہ تو بڑا حسین چہرہ ہے۔ واپس دوڑے، کہا حضور آپ نے کچھ کہا تھا، وہاں تو معاملہ ہی کچھ ہے۔ کہا میں نے بیٹے اس لیے آنکھوں سے اندھا کہا تھا کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ غوث بنتا کیسے ہے، غوث اعظم بنے کیسے ہیں، پیدائشی ولی ہیں، ماں کا کردار دیکھیں، آج تک ان ہاتھوں سے کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا، اس لیے میں نے کہا ہاتھوں سے معذور ہے۔ آج تک شریعت سے ایک قدم آگے نہیں بڑھی، شریعت کی زنجیروں کو اپنے پاؤں کے اندر ڈالا ہوا تھا، اس لیے میں نے کہا پاؤں سے معذور ہے۔ جو ماں اتنی پاکیزہ ہو اور حسینی ماں ہو، حسین پاک کی نسل سے ہو، اور باپ حسن پاک کی نسل سے ہو، جس کا باپ حسن پاک کی اولاد سے ہو، ماں حسین پاک کی اولاد سے ہو، ماں اتنی پاکیزہ ہو، باپ اتنا پاکیزہ ہو، پھر پتر غوث اعظم ہی پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود، اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود، اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود پتہ ہے قیامت کے حوالے سے ان کے کیا فرمان ہیں؟ ساری ساری رات روتے، میں عرض کر چکا ہوں، فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، 15 سال میں نے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت الحمد سے والناس تک، پھر میں کئی سال جنگلوں میں نکل گیا، اپنے نفس کو مارنے کے لیے میں نے درختوں کے پتے کھائے، اور پیدائشی ولی ہیں، جماندرو ولی ہیں، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا اگر میرا کوئی عمل قبول نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا، مجھے اندھا کر کے اٹھانا، مجھے اندھا کر کے اٹھانا، مجھے نابینا کر کے قیامت کے دن اٹھانا، مجھے تیرے بندوں کے سامنے، تیرے محبوب کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ اور اسی بات کو اقبال رحمت اللہ علیہ آپ بھی عرض کرتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، مالک تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے میں فقیر ہوں، قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، اگر میرا حساب لینا بڑا ہی ضروری ہے تو پھر اتنا خیال کرنا اپنے محبوب کے سامنے اقبال کا حساب نہ لینا۔ کبھی ہم نے بھی یہ سوچا ہے، کبھی ہمیں بھی یہ خیال آیا ہے کہ ہم کس محبوب کے امتی ہیں، میرے کردار کی وجہ سے کہیں میرے آقا کو کل شرمندگی نہ ہو جائے۔ ہم تو اولاد کے حقوق کھا گئے، ہم تو جو ہے بیٹیوں کے حقوق کھا گئے، ہم نے وراثت میں سے اپنی اولاد بیٹیوں کو حق نہیں دیا، اور میرا رب فرماتا ہے دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان کو کراس کرے گا کل جہنم میں ہوگا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ادھر ہر قدم پر شریعت کی حفاظت اور شریعت کی چوکیداری اور شریعت کی پاسداری اور اپنے اوپر شریعت کو لاگو کرنے والے غوث پاک کہتے ہیں یا اللہ اگر میرا کوئی عمل قبول نہ ہوا تو قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا، نابینا کر کے اٹھانا، نابینا کر کے اٹھانا۔ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے، کبھی ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ان کی، اور پھر میرے رب نے انہیں مقام کیا دیا۔ وقت کا بادشاہ آتا ہے، پہلے آپ ملتے ہی نہیں، کیونکہ بیس الفقیرو نعم الامیرو علی باب الفقیر، بیس الفقیرو علی باب الامیر۔ آپ نے اجازت نہیں دی مگر وہ آ گیا، وہ بہت ساری ہیرے جواہرات درم و دینار کی تھیلیاں لے کے آیا، تھیلیاں لے کے آیا، آپ کو پیش کی۔ آپ نے فرمایا یا تیری مہربانی تو لے جا، سانو انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں۔ جدو بار 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 اصرار کیتا نا تے آپ نے وہ تھیلی یہ ہاتھ وچ پھڑ کے نا دبائی،
جب دبائی تو ان پیسوں سے خون 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 نکلنا شروع ہو گیا. کہا ظالم بادشاہ لوگاں دا خون نچوڑ کے میرے کو لے کے آنا ہے. یہ ہے عبد القادر جیلانی پیران پیر. بادشاہ کے کچھ لونڈے جو ہیں وہ شراب لے کے جا رہے ہیں. آپ کی نظر پڑی ایک ہی لے کے جا رہے ہو, کندے کو لے کے جا رہے ہو؟ جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی. پیران پیر دستگیر ان کے سامنے کہیں ابھی معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے, کتے لتر نہ پہ جائیں, ابھی شرعی سزا نہ کہیں. انہیں ڈر دیا کیا یہ سرکہ ہے. فرمایا اچھا چلو سرکہ ہی ہوئے دا. بادشاہ کو جا کے دی. جو بدماشوں کے یہ شرابیوں کے طریقے ہوتے ہیں, بڑے انہیں اپنے طریقے نال جدو برتن منہ نال لایا, کہتا ہے یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں شراب ہے. انہیں کہا نہیں. جدو تیسری دفعہ انہوں نے کہا غوث پاک کے سامنے سے گزرے تھے, ہمیں ڈر لگا, ہم نے کہا یہ سرکہ ہے. اس نے کہا واقعی سرکہ ہے. جن کی توجہ سے ان چیزوں کی ہے تبدیل ہو سکتی ہے, وہ اگر بندے پر توجہ کریں تو میرا رب کیوں نہیں جو ہے کرم کر سکتا. اور اسی لیے فرمایا میرے ساتھ محبت رکھنے والا کبھی بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا, رب اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا. اللہ عمل کی